السلام علیکم ناظرین، پارس جہاں زیب کے پروگرام میں شعیب شاہین نے بڑا انکشاف کر دیا کہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر دے دی۔ تو آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ لوگوں کا جو پلان بی تھا نا وہ بڑا زبردست تھا سر، لیکن جس شاخ نازک پہ آپ نے بھروسہ کیا وہ شاخ ہی ٹوٹ گئی۔ وہ جو ڈار صاحب تھے، اختر اقبال ڈار، وہی انہوں نے آپ کو مایوس کر دیا۔ اب یہ آپ کا پلان سی کیا ہے سر؟ کیونکہ آپ لوگوں کے دعووں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آخر میں یہ آپ کا پلان سب کو حیران کر دے گا اور کپتانی بازی مار لے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب سے ساتھ میرا بڑا احترام کا اور دوستی کا رشتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ پی ایم ایل این کے ترجمان کا سٹیٹس لے لیں تاکہ وہ ان کے پوائنٹ آف ویو بھی ساتھ دے دیا کریں اپنے تجزیے کے ساتھ ساتھ۔ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا رانا صاحب۔ دوسری بات میں ایک بات بتاؤں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ پلان اے ہو یا بی ہو، مجھے بتا دیں کون سا غیر سیاسی ہمارا فیصلہ تھا۔ اگر ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تو وہ سیاسی فیصلہ تھا نا، لیکن جو شاخ نازک کا آپ نے فرمایا ہے، ہم نے تو اس کو آئینی سمجھ کے فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں کیا پتا، نہیں ہمیں کیا پتا کہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے۔ میڈیا نے اس کو تردید نہیں کی، میڈیا نے اس کو کہا تیرے منہ پہ تشدد کے نشانات ہیں، وہ خاموشی سے چل پڑے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ ایک پارٹی کا شخص اگر آپ کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی۔ تو پھر ہم نے تو آئینی ایک کام سمجھ کے، اگر ہمیں یہ ہوتا کہ اس ملک میں ہر کام غیر آئینی ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو تحفظ دیتے، اس کو بند کمرے میں بند کرتے۔ ہمیں پتا ہوتا ہم اس کو ملک سے باہر بھیجتے۔ ہمیں اگر یہ پتا ہے کہ اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے، اس ملک کا نظام آئینی اور قانونی طریقے سے چلنا ہے، ہم نے تو اس کے مطابق ڈیل کیا۔ لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس ملک میں نہ آئین کی کوئی عزت ہے، نہ ریسپیکٹ ہے، نہ کچھ ہونا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، لیکن ایک دو سیاسی جماعتوں کا رکن ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کسی اور سے ہے اور ٹکٹ اس کے پاس کسی اور کا ہے، اور تشدد کے نشان کی بات نہ کریں، آپ پھر ان کو پھنسا رہے تھے۔ ایسی کون تشدد کے نشانوں کی کوئی تردید کر سکتا ہے؟ کرتا نا تردید پھر وہ کہ مجھے میرے پہ تشدد نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کیا تھا نا، شیخ رشید نے کہا کوئی تشدد نہیں ہوا، پھر خود آ گیا نا، مانا کہ ہاں جی میں نے چلا کشی عمران خان کی خاطر کی، تشدد برداشت کیا۔ تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے، سوری، آپ مانتے ہیں پھر ان کو؟ دیکھیں تصدیق کی نا بعد میں، عثمان ڈار نے بھی آگے تصدیق کی۔ کس نے تصدیق نہیں کی ہے ان کو مانتے ہیں؟ عثمان ڈار، صداقت عباسی ہے، انہوں نے تردید نہیں کی نا، آ کے بعد میں تصدیق کی۔ تصدیق کس نے کی؟ شیخ رشید نے۔ تصدیق کس نے کی؟ عثمان ڈار نے۔ تصدیق کس نے کی؟ صداقت عباسی نے۔ مجھے بتا دیں، ذکر نہیں تھا، مجھے بتائیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم چھوڑیں آگے چلیں۔ اب مجھے یہ بتا دیں، ہم پلان سی میں جائیں یا پلان اے اور بی ہو، ہم نے سیاسی فیصلے کیے ہیں اور سیاسی فیصلے ہی آگے کریں گے۔ سیاسی فیصلہ تھا، اسی کی طرف رانا صاحب کا اشارہ تھا، اور صرف یہی بات نہیں کر رہے شعیب شاہین صاحب، اور بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ شکست کی صورت میں 9 مئی کی طرح کسی قسم کا کوئی وائلنس اللہ نہ کرے یا کوئی امن و امان کی صورتحال خراب کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس ذمہ داری تو آپ لوگوں کے اوپر اگر آتی ہے تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے نا۔ مجھے ایک بات بتا دیں، میں پچھلے ہفتے میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے، رخات صاحب تو میں ساتھ تھا، انہوں نے کہا 9 مئی کا صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دیں۔ جی کہتا ہے میں نے سب سے پہلے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ، اور اس کے ساتھ 3 جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آج کس کے پاس ہے؟ نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ کی، نمبر 2 جی ایچ کیو کی حملہ کیس، نمبر 3 کور کمانڈر ہاؤس کی۔ تینوں سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن میں جا رہی ہو 4 دن بعد، وہ 4 دن پہلے وہ ایسا ڈرامہ کر لے، یہ کون مینیج کر رہا تھا؟ لیکن ایک واقعہ تو 9 مئی کا ہو چکا ہے نا، دیکھیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے شعیب شاہین صاحب۔ آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، رزلٹ کوئی بھی ہو آپ کی جماعت پرامن رہے گی، آپ یقین دلا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم، مجھے ایک بات بتائیں، پروپوزر سکندر کو اٹھایا گیا، یہ آئینی تھا، سیاسی فیصلہ تھا؟ نامینیشن فارم چھینے گئے، یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا؟ اغوا کیے گئے وکیل اور سارے کینڈیڈیٹس، یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا؟ ریٹرننگ آفیسرز نے 90% ٹاپ لیڈرشپ میرے سمیت کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے، یہ آئینی فیصلہ تھا؟ ہائی کورٹ نے بحال کر کے بھیج دیا، اور اس کے بعد ہمارے سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ پورے پاکستان کے تمام جورسٹ اور تمام صحافی اس بات پہ اگری کرتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری فیصلہ ہے۔ پارٹی کے بلاول بھٹو کو بہت دکھ ہوا جب آپ سے بلے کا نشان لیا گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سارے کام ہمارے ساتھ یہ پچھلے 15 دن میں یا 1 مہینے کے اندر نہیں ہوئے؟ ہم نے کیا کیا؟
لیکن ایک بات بتا دوں، آپ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کریں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے پروسیس میں مزید رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ جو لوگ الیکشن کے دوران کی باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں تو قاضی فائزہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو پابندی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے الیکشن کے ڈیلے کی، تو جو کر رہے ہیں پبلکلی، جن لوگوں نے سینٹ میں قراردادیں پاس کی ہیں، کرے نا نوٹس، ان کو بھی نظر یہ آتا ہے۔ سینیٹرز ہیں، آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک قرارداد لے آئے نا، باقی بھی آپ کی حمایت کرنے پہ مجبور ہوں گے، کریں گے۔ ہم نے ریزولوشن موو کی ہے، ریزولوشن ہم نے موو کی ہے، پیش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیوں پیش کریں گے؟ جن کے وہ بلاک کر دی، باپ کے سے پوچھے نا، یا باپ سے پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں۔ ٹھیک، بات سمپل یہ ہے، ہم آئینی ہیں، ہم قانونی ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اور آج جس طرح کا ظلم، بربریت کا ماحول، آپ نے جبر کا ماحول قائم کر رکھا ہے، کیا اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بغیر کیا ملک و قوم کو آپ آگے لے کے جائیں گے یا تباہی کے دانے میں؟ اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی یافتہ امیدوار ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہ جو آرٹیکل ہے 51 اور 106 اس کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جو سینٹ کی ایگزامپل دی تھی، کیا یہ آرٹیکل وہاں پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ سینٹ کے لیے بھی ہیں؟ نہیں، ان پہ لاگو نہیں ہے، یہ صرف قومی اسمبلی، جی اسمبلی کے لیے ہے، تو اسمبلی کے لیے جو پروویژن ہے وہ اپلیکیبل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی کے نامینیز ہیں، ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ پارٹیز میں سے تو کوئی ڈیزالو تو نہیں ہوگی نا، ہم تو وہ والے انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، ہم سے تو سمبل چھین لیا گیا، اور وہ بھی انلیگلی، ان لافلی انجسٹس ہمارے ساتھ ہوا، وہ الگ بات ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ اس وقت بہت بڑا ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کو اس وقت الیکشن کمپین کرنے کے لیے کھلا موقع دے دیا گیا ہے، اور نون لیگ پورے پاکستان میں اس وقت جلسے اور جلوس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح اس ملک پر مسلط کیا جائے۔ نواز شریف کو بلایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ اس کو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیا جائے۔